بسم اللہ الرحمن الرحیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس کریں پھر آپ محترم حاضرین، آپ کے سامنے جس عظیم کتاب کے آخری باب کی تلاوت کی گئی ہے، اس عظیم کتاب کو قرآن مقدس کے بعد اصح الکتب قرار دیا گیا ہے. اللہ رب کائنات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس اور قرآن مقدس کی تبیین یعنی حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو دی ہے، تاکہ انسان قیامت تک اپنی زندگی کے ہر قسم کے مسائل کا حل ان میں سے نکالیں اور سمجھیں، تاکہ انسانوں کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ درست بن جائے، صحیح ہو جائے. قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک کائنات نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور قرآن مقدس نے ہی آپ کا منصب یہ قرار دیا ہے کہ آپ نے قرآن مقدس کے احکام پر عمل کر کے انسانوں کو دکھانا ہے، اور وہ بھی اسی طرح واجب العمل ہے جس طرح قرآن مقدس کے احکام واجب العمل ہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جب قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، تو پھر قرآن مقدس کی تبیین، اس پر عمل کرنے کے طریقے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کی بن جاتی ہے. رب کائنات نے ان دونوں مآخذ کی حفاظت انسانوں کے ذریعے ہی کرائی ہے. اولاً تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب مبارک پر انہیں نازل فرمایا، ایک وحی مطلوب کی صورت میں اور دوسری وحی غیر مطلوب کی شکل میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا. قرآن مقدس کے الفاظ مبارک پوری ترتیب کے ساتھ آپ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، لوگوں نے انہیں یاد کیا، محفوظ کیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے مختلف چیزوں پہ اسے لکھوا دیا. حدیث مبارک کے حوالے سے البتہ آپ نے اتنا فرما دیا تھا کہ اسے قرآن مقدس کے ساتھ نہ لکھو، تاکہ امتیاز رہے وحی مطلوب اور غیر مطلوب کا. اس پر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا تھا کتاب و سنت یا کہ قرآن و حدیث کی صورت میں، بتاؤ کیا میں تمہیں پہنچا چکا ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک آواز عرض کی کہ آپ نے پہنچا دیا ہے. بلغت و ادیت و نصحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند فرمایا اور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے. ساتھ آپ نے انہیں ایک حکم دیا بلغوا انی ولو آیا، لوگوں میری ایک ایک بات تم نے دنیا تک پہنچانی ہے.
اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ اور مدینہ میں نہیں ٹھہرے، بلکہ پوری اسلامی ریاست میں پھیل گئے۔ جو اسلامی ریاست کا شیوع ہوا، یعنی اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی، اسی طرح صحابہ کرام بھی پوری اسلامی ریاست میں پھیل گئے، جہاد کے لیے یا تبلیغ دین کے لیے۔ تو جو جہاں گیا وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہنچانا شروع کی۔ یہ ایک فطری اور طبیعی طریقہ تھا قرآن مقدس اور حدیث کی حفاظت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر نے ان چیزوں سے جن پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کرائی تھی، پھر ایک الصحیفہ الامام میں انہیں محفوظ کیا، اور سیدنا عثمان نے پوری اسلامی ریاست میں اسے پھیلا دیا۔ اس طریقے سے قرآن مقدس کا تحفظ ہو گیا۔ اور حدیث مبارک، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ عمل ہوتا تھا۔ اتنے لوگ جو ایک عظیم انسان کی بات پہ عمل کرتے ہیں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اس کی بات محفوظ نہیں ہے؟ ایک بات جو تعامل میں آ جائے وہ طبی طور پہ معاشرے میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے دل میں یہ جذبہ بھی تھا کہ اسی ذریعے ہم نے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں۔ تو پوری اسلامی ریاست کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے حدیث مبارک محفوظ ہو گئی۔ لیکن بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھتے تھے اپنی یادداشتوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے صحائف کی شکل میں۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کا نام آتا ہے۔ ان کا الصحیفۃ الصادقہ محدثین میں مدتوں معروف رہا۔ یہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند جو ہے، یہ اسی صحیفے کی سند ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنے شاگردوں کو احادیثیں لکھوایا کرتے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے پاس 2 وعاء ہیں، 2 برتن ہیں۔ ایک برتن کی احادیث تو میں نے پھیلا دی ہیں، دوسرے برتن کی حدیثیں میں عام نہیں کرتا، خاص لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث لکھ کے 2 برتنوں میں ڈالی ہوئی تھیں، اگر اس لفظ کا حقیقی معنی سمجھا جائے تو۔ لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے شاگردوں کو املا کر کے لکھواتے بھی تھے۔ ان میں ایک بڑا نام آتا ہے حمام بن منبہ کا۔ ان کا ایک صحیفہ دنیا میں آج تک محفوظ ہے، صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے چھپ بھی گیا ہے۔ اس کی سند امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ حدثنی یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ 137 حدیثیں اس صحیفے میں ایک ہی سند سے آئی ہیں۔ تو یہ صحیفہ دنیا میں مکتبہ زہریہ دمشق میں بھی محفوظ ہے، برلن کی ایک لائبریری میں بھی محفوظ ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اپنی عظیم کتاب المسند میں اسے ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے، ایک ہی سند کے ساتھ۔ ایک سند دے کے آگے لکھتے ہیں وبِسْنَادِهِ وبِسْنَادِهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبِسْنَادِهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے پورا صحیفہ محفوظ کر دیا ہے۔ محدثین کرام انہوں نے اپنی کتابوں کو ابواب پر تقسیم کیا تھا۔ وہ اس صحیفے کی حدیثیں مختلف ابواب میں لے آئے ہیں اسی سند کے ساتھ۔ اب یہ کام ہم آج اگر دیکھتے ہیں، محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور ان تمام حضرات کی کاوش، اور ادھر امام احمد کے مسند میں صحیفہ،
ادھر مکتبہ زہریہ میں ایک الگ سے اس کا تحفظ، ان سب کو ملاتے ہیں روایات کو تو ایک لفظ کا فرق نہیں آتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محدثین نے اپنا کام انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور صحیفے کا پتہ بھی چلتا ہے، وہ ہے شعیب عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ۔ یہ بھی ایک صحیفے کی سند ہے۔ امام بخاری ایک دو مقام پہ اس صحیفے کی روایت کو یوں بیان کرتے ہیں، یہ سند بیان کر کے آگے فرماتے ہیں نحن الآخرون سابقون یوم القیامہ، اور پھر وہ بے اسناد ہی کہہ کے باب کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ پہلے حدیث یہی دیتے ہیں جو صحیفے کی پہلی حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد جو باب متعلقہ ہے اس کی روایت لاتے ہیں۔ یہ واضح اشارہ اس بات کا کہ یہ صحیفے کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ صحیفے کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کو تلقین کی جاتی تھی کہ وہ احادیث لکھیں۔ اسی طرح زکوان کا بھی ایک صحیفہ تھا، یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، ان کی روایات امام احمد بن حنبل ایک ہی جگہ تقریباً 91 روایتیں لائے ہیں اس سند سے، 137 حدیثیں لائے ہیں حمام بن منبہ کی روایتیں، اور 55 روایتیں لائے ہیں اعرج کی روایتیں ایک ہی جگہ۔ یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کے ان سے استدلال کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے محدثین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تم نے اس کی چھانٹی کرنی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے علماء نے اس کام کو سر انجام دیا، اور اس طرف توجہ کئی حوالے سے ان کی مبذول ہوئی۔ ایک دن ان کے استاد اسحاق بن راہویہ اپنے مجلس تحدیث میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اظہار کیا کہ ہمارے سامنے احادیث کے مجموعے موجود ہیں، لیکن ان سے استفادہ عام لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک تو امتیاز نہیں ہے صحیح اور غیر صحیح کا، دوسرا ان سے فائدہ حاصل کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ کوئی ساتھی سمجھدار یہ کام کرے تو بہت اچھا رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں آئی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کے ذریعے مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر بھی معبرین نے یہی دی کہ اللہ رب کریم تم سے ایسا کام لے گا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرنے والے لوگوں کو تم آپ ہٹا دو گے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کے دل میں یہ بات مضبوط بیٹھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ البتہ ان کے سامنے جو باتیں آئیں اس انداز کی کہ قضاء میں، فتاوی میں، مسائل کے بتانے میں بعض علاقوں میں یہ رواج ہو چلا کہ جس مسئلے میں حدیث رسول کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنے استاذ کی باتوں کو مد نظر رکھ کے ان میں سے استخراج کرتے، ان سے استنباط کرتے۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ محسوس کیا کہ بعض علاقوں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، بالخصوص ان لوگوں کی طرف سے جو حکومتی مناصب میں بھی آ چکے تھے۔ امام صاحب نے وہ طریق جو صحابہ کرام کے دور میں تھا کہ ہر نیا پیش آنے والا مسئلہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے حل کیا جائے، کوئی انسان اپنی ذاتی رائے کو مد نظر نہ رکھے، نہ ہی کسی غیر معصوم انسان کو یہ مقام ملنا چاہیے کہ اس کی سب باتیں کہی ہوئیں درست ہوں
اور انہی باتوں میں سے یہ سمجھا جائے کہ اس کے سامنے فلاں ضابطہ ہے، لہذا ضابطے کے تحت ہم آگے تخریج در تخریج کریں گے. یہ مقام کسی کو نہیں ملنا چاہیے سوائے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ کرام کا طریق استخراج بھی یہی تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی اس عظیم کتاب میں یہی طریق جاری کیا. اس کے لیے انہوں نے جو تبویب کی ہے اس میں تراجم ابواب لکھے ہیں. بعض تراجم ابواب تو بہت واضح ہیں. ایک مسئلہ لکھتے ہیں اوپر، وہ بھی بالعموم حدیث کی صورت میں، پھر اس کے مطابق جو حدیث ان کے معیار پر اترتی ہے اس حدیث کو لاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا ہی معیار تھا. اس معیار سے کم تر آنا ان کو گوارا نہیں تھا. اس معیار کا استخراج ہم نے محدثین نے ایک تو اس نام سے کیا ہے جو انہوں نے اپنی اس عظیم کتاب کا رکھا، دوسرا پوری کتاب کے استقراء سے، تلاش سے کہ انہوں نے کس انداز کی سندیں دی ہیں اس سے استنباط کیا ہے. ان کے نام رکھنے سے تو اس طرح کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. الجامع ایک اصطلاح ہے، یعنی جس عظیم کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بھی ہوں گی، روزمرہ معاملات کے مسائل بھی آئیں گے، اس میں آپ کے ایام اور مغازی کا تذکرہ بھی ہوگا، اس میں فتن اس کا تذکرہ بھی آئے گا، اور اس عظیم کتاب میں قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے بھی باتیں آئیں گی، عبادات کے حوالے سے بھی، بیوع اور نظام تجارات کے حوالے سے بھی، زراعت کے حوالے سے بھی. مقصد ہے انسانی زندگی کا جن بھی معاملات سے تعلق ہے سب کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جائیں گی. الجامع میں تو یہ بات ملحوظ رکھی. المسند میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی بات بغیر سند کے نہیں آئے گی. الصحیح میں یہ بات بتائی کہ اس میں جو بیان کرنے والے رجال ہیں وہ عادل ہوں گے، تام و ضبط ہوں گے، ان میں کوئی مدلس نہیں ہوگا، کوئی روایت شاذ اور معلول نہیں ہوگی. اگر کوئی مدلس ہے تو اس کی تدلیس اٹھانی ضروری ہوگی، یا مطابقت کے ذریعے یا تصریح سماع کے ذریعے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے مقاصد تھے جو اس نام سے بھی نمایاں ہیں، اور کتاب میں جو سندیں دی ہیں، جو احادیث لائے ہیں، ان کے استقراء سے بھی یہی کچھ پتہ چلتا ہے. آپ اس انداز سے جتنا بھی مطالعہ کریں گے اسی حقیقت تک پہنچیں گے. عادل اور تام و ضبط روات لائیں گے، غیر عادل اور غیر تام و ضبط روات نہیں لاتے. روایت میں اتصال ہوگا، صرف معاصرت ہی کافی نہیں، لقاء اور ملنا ثابت ہونا ضروری ہوگا. یہ کڑی شرط لگائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روایات لانے میں. ایک روایت کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص نے میرے سامنے ایک دن عرض کہا کہ تم جو امام سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی کے فضائل میں ایک روایت بیان کرتے ہو صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، احد جھوم اٹھا، آپ نے اسے اپنا قدم مبارک کی ضرب لگائی اور فرمایا اسکن احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان.
احد آرام کر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تیری تو بہت بڑی قسمت ہے۔ یہ جبل احد آپ کی باتیں سمجھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ ارشاد ہے کہ احد جبل یحبنا و نحبہ، یہ احد پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں۔ لیکن ایک پہاڑ کا آپ کے ساتھ محبت کرنا اس کے اپنے حال کے مطابق ہے، انسانوں کا محبت کرنا ان کے حال کے مطابق۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا کس طرح ضعیف ہے؟ کہنے لگا سعید بن ابی عروبہ اس میں مدلس ہے، اور 3 جگہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، تینوں جگہ ان سے لایا ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی مطابت موجود ہے، صحیح پوچھیں تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ مطابت ہے یا نہیں، لیکن مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کے صنیع پہ اعتماد تھا کہ جب یہاں تصریح سما کی نہیں ہے تو لازماً مطابت ہوگی۔ اس نے کہا مجھے مطابت دکھا دیں پھر میں مان جاؤں گا۔ وہ ایک رافضی تھا اور کتاب لکھ رہا تھا۔ میں نے مسند احمد اٹھائی، مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں یہ روایت موجود ہے۔ وہاں قتادہ سے شعبہ روایت کرتے ہیں، یا ان شعبہ ان قتادہ ان انس۔ تو میں نے کہا یہ دیکھ شعبہ جو ہے یہ قتادہ کی تدلیس کو بھی اٹھاتا ہے اور خود بھی غیر مدلس ہے، اور سعید بن ابو عروبہ کا مطابق مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ روایت لکھ چکا تھا کہ یہ ضعیف ہے، میں اب جا کے اپنی کتاب سے کاٹ دوں گا، واقعی صحیح ہے سند۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کوئی روایت ایسی نہیں لاتے تھے کسی مدلس کی جس میں تصریح سما کی نہ ہو یا مطابت نہ پائی جائے۔ اسی حوالے سے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، عمران بن حطان ایک خارجی ہے اور بدترین عقیدے کا حامل ہے، اس کی روایت امام بخاری لے آئے ہیں اپنی کتاب میں۔ یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ خارجی کی روایت کیوں آ گئی؟ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ احتجاج میں نہیں لائے، یہی روایت پہلے امام بخاری دیگر صحابہ کرام اور دیگر سندوں سے ثابت کر چکے ہیں۔ مطابت کے طور پہ، شاہد کے طور پہ اس کی روایت آئی ہے، لیکن ایک بات ملحوظ رہے، روایت میں صدق پر روایتیں چلتی ہیں، سچائی پر، اور خارجیوں کا تو عقیدہ تھا کہ جھوٹ بولنا جب کافر بننا ہے، لہذا وہ کذب کو، جھوٹ بولنے کو کفر کہتے تھے۔ تو خارجی جب روایت بیان کرے گا اور اس کے مسلک کی تائید نہیں ہے تو اس روایت کو امام بخاری نے قبول کر لیا، کون سا جرم کیا ہے؟ کیونکہ روایت کی بنیاد صدق پر ہوتی ہے۔ پھر یہ اکیلا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرے موجود ہیں۔ البتہ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران بن حطان آخری دور میں اس نے خروج سے توبہ کر لی تھی، عین ممکن ہے یہ بھی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کی روایات میں، سندوں میں اعلیٰ ترین معیار موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر سندیں رباعیات ہیں، خماسی یعنی 5 واسطے والی یا 6 والی، 7 والی، 7 اور 8 والی تو بہت تھوڑی ہیں، 9 واسطوں والی صرف ایک سند ہے۔ ثلاثیات امام بخاری کے دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہیں، یہی سیاستہ والے معاصر ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ ان کی کتابوں میں ثلاثیات نہیں ہیں۔ امام ابن ماجہ کے ہاں 5 روایتیں ہیں، وہ بھی سندن کمزور ہیں، ثلاثی۔ امام ترمذی کے ہاں 1 روایت ہے صرف۔ امام مسلم، ابو داود اور نسائی میں کوئی روایت نہیں۔ امام بخاری کے ہاں 22 روایتیں ثلاثی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تلاش علو کے لیے، عالیہ اسانید کے لیے کتنی زیادہ تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے دور دراز علاقوں میں پہنچے، جہاں وہ معمر ترین بزرگوں کو ملے اور ان سے روایتیں حاصل کیں، اس لیے ان کے واسطے تھوڑے رہے۔ معمر ترین روایت کی بات آئی ہے تو اس سے ہمیں ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو امام بخاری ملے ہیں، لیکن ان کی روایتیں بخاری میں صرف 2 دی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، طلب علو، کہ جب بغداد میں امام بخاری پہلی دفعہ گئے، اس وقت امام احمد کے استاد موجود تھے۔ امام بخاری نے احادیث امام احمد کے اساتذہ سے سن لی، انہی کے حوالے سے روایت صحیح بخاری میں لائے ہیں، امام احمد کا اپنا واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ طلب علو کی وجہ سے تھا۔ اسی بنیاد پہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ایسی روایتوں کی کثرت ہے جن میں 4 واسطے ہیں، یعنی امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے واسطے کم ہوں گے ان کی تحقیق بھی آسان ہو جائے گی اور کچھ تحفظ بھی ہوگا کہ روایت بالکل درست ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ صرف سند کے حوالے سے ہی یہ اہتمام نہیں فرماتے، بلکہ ترجمۃ الباب میں ایسی باتیں لے آتے ہیں جو عام حالات میں انسانوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے تراجم ابواب تو بڑے ظاہر ہیں اور استناد کتاب و سنت سے یا علماء کے اقوال سے بڑا آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال لاتے ہیں، علماء کے اقوال بھی بعض اوقات لاتے ہیں، تابعین کے، وہ استناس کے لیے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس مسلک میں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ صحابہ کرام کا گروپ بھی ہے۔ اصل استناد ان کا قرآن مقدس سے ہوتا ہے یا حدیث سے ہوتا ہے اور بڑا واضح اور نمایاں۔ البتہ کبھی کبھی اخفا بھی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے استدلال۔ اس کی 1-2 مثالیں سن لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب لائے ہیں صحیح بخاری میں، ایک آدمی روزے دار ہے، وہ تازہ لکڑی توڑ کے کیا اس کے ساتھ مسواک کر سکتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں جائز ہے، یجوز السواک یجوز ان یستاک بالسواک الرطب، تو اس کو امام بخاری جائز قرار دیتے ہیں۔ ثبوت اس کا، کچھ بزرگوں نے انہی کے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ تازہ مسواک نہ کرے، خشک مسواک کرے، کیونکہ تازہ مسواک کی نمی جو ہے روزہ توڑ سکتی ہے۔ تازہ مسواک میں نمی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، جب وہ مسواک کرے گا تو اس کے حلق میں اس کا اثر پہنچے گا، لہذا نیچے چلی جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب بنا کے آگے وضو کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اب بظاہر وضو کے طریقے کا مسواک کے ساتھ تو تعلق نہیں، لیکن بڑی واضح بات ہے کہ وضو میں انسان کلی کرتا ہے، کلی کی نمی، پانی کی نمی روزہ نہیں توڑتی، تو مسواک کی نمی کیوں توڑے گی؟ اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کلام کے ایما سے استدلال کر لیا، یا کلام کے فحوا سے، رسول پاک کے اس طرز عمل سے کہ آپ نے وضو کیا، روزے دار نے وضو کیا، اس سے استدلال کر لیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ باب بناتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مقام موجود ہے دنیا میں جہاں نہ پانی موجود ہے نہ مٹی موجود ہے، کیا روزہ فرض رہا، نماز فرض رہی یا نماز موقوف ہو گئی؟ امام بخاری کا موقف ہے کہ نماز فرض رہے گی اور نماز پڑھ لے۔ اس کی دلیل باب یہی ہے کہ جب پانی نہیں ملتا اور مٹی بھی نہیں تو اب وہ کیا کرے، نماز کس طرح پڑھے؟ حدیث لاتے ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ میرا ہار گم ہو گیا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کی اس کی تلاش کے لیے. لوگ تلاش میں لگ گئے. صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی, کچھ نے نہیں پڑھی. اور پھر اس کے بعد آیت تیمم نازل ہوئی. بس امام بخاری یہ روایت دے گئے ہیں. اس سے انہوں نے اپنا مسئلہ حل کیا. بظاہر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں تو مٹی موجود ہے, پانی نہیں ہے, مٹی موجود ہے. لیکن امام بخاری کا استنباط اس طریقے سے ہے کہ جس وقت مٹی سے تیمم کی مشروعیت نہیں تھی, آیت نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت تو گویا مٹی نہیں ہے, نہ پانی ہے, اور کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا. تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ پانی بھی نہیں تھا اور مٹی بھی نہیں ہے, کہ مٹی سے تیمم کرنے کی مشروعیت اس وقت تک نازل ہی نہیں, گویا مٹی ہے ہی نہیں. تو اس وقت نماز پڑھی ہے لوگوں نے. لہذا اگر آج کوئی بندہ خلا میں ہے اور وہاں اس کو پانی نہیں ملتا, نہ ہی مٹی ہے, تو نماز اس کو پڑھنی پڑے گی. وہاں بھی نیت کر کے نماز پڑھ لے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف. بڑے باریک انداز سے مسئلے کو حل کر گئے. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ترجمۃ الباب ہی مبہم رہ جاتا ہے. ایک باب فرماتے ہیں من بدا بالحلاب ابھی طیب للاغتسال. حلاب ایک برتن ہے جس میں اونٹنیوں کا دودھ دوہتے تھے. وہ لے کے اس سے انسان شروع کرے نہانا, یا نہانے سے پہلے خوشبو لگائے. اب اس میں کیا مقصد بنتا ہے؟ حقیقت یہ ہے, اس میں بعض روایتیں ان کے ذہن میں ہیں جو اہل علم طبقہ جانتا ہے انہیں. وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے پہلے خوشبو لگاتے تھے, پھر نہاتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے. تو اس روایت کو پیش نظر رکھ کے امام بخاری یہ ترجمۃ الباب دے رہے ہیں کہ ایک آدمی نہانا چاہتا ہے, وہ بغیر خوشبو لگائے نہا لے تو ٹھیک ہے, یا اغتسال سے پہلے خوشبو استعمال کر لے, جس طرح محرم احرام کی حالت میں آپ نے کیا تو ٹھیک ہے, وہ کر لے تو ٹھیک ہے, یہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. تو ترجمۃ الباب کا مفہوم سمجھ آ گیا. اسی طرح ایک باب بنایا امام بخاری رحمہ اللہ نے, کیفیت الاغتسال من الجنابہ, کہ جنابت سے کس طرح نہایا جائے. آگے روایت دیتے ہیں, ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیف اغتسل من المحیض, حیض سے میں کس طرح نہاؤں. آپ نے فرمایا, جو وہاں بخاری میں روایت ہے, ثم خذی فرصۃ ممسکۃ فتطہری بہا, کہ ایک پنبہ خوشبودار لے اور اس سے طہارت حاصل کر. وہ شرمندہ سی ہوگی, کہنے کی کیف تطہر بہا, یا رسول اللہ میں کیسے اسے تطہر حاصل کروں. اب میں ایسا مفہوم آپ کا سمجھ گئی, الگ لے گئی اور سمجھایا کہ بو کو ہٹانے کے لیے یہ خوشبو استعمال کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا تھا کہ جنابت سے اغتسال کیسے ہو, یہاں جنابت کا تذکرہ ہی نہیں روایت میں. سوال محیض سے اغتسال کا تھا, اور پھر جو آگے حدیث نقل کی ہے اس میں اغتسال من المحیض کا تذکرہ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, اس میں امام بخاری ثم کے لفظ سے استدلال کر گئے ہیں. ثم خذی فرصۃ ممسکۃ, پھر لے. یہ ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ جملے ہیں, وہ احادیث کے ماہرین کو پتہ ہے, وہ خود سمجھ جائیں گے. وہ لفظ جان کے تشہیزاً لاذہان الطلاب, امام بخاری چھوڑ گئے ہیں وہ الفاظ.
وہ صحیح مسلم میں موجود ہیں. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی کو مہیز سے اغتسال کی پوری کیفیت بتائی کہ اس طریقے سے نہا، اس کے بعد استعمال کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اغتسال کا طریقہ بتایا تھا، بخاری میں چھوڑ دیا ہے تاکہ طلاب جو اپنا ذہن پہ دباؤ ڈالیں اور سمجھیں کہ یہاں کیا تھا. سما کا لفظ دلالت کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات ہے وہاں بھی جو باب ہے امام بخاری کا جنابت سے اغتسال کی کیفیت کا سوال ہے، اور یہاں مہیز کے اغتسال کی کیفیت کا بیان ہے. تو امام بخاری قیاس کر رہے ہیں گویا جنابت کو مہیز پر، کہ جس طرح اہتمام کے ساتھ مہیز کا اغتسال ہوتا ہے اسی طرح اہتمام کے ساتھ جنابت کا اغتسال بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری بات امام بخاری رحمہ اللہ اپنے دقیق انداز پہ طلاب کو سمجھا گئے. کبھی یہ انداز ہوتا ہے، کبھی انتہائی واضح انداز اختیار کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اکیلا ہے، امام ہے، مسافر ہے، جہری نماز ہے، سری نماز ہے، سب میں قرات کرنی پڑے گی. دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. صریح دلیل ہو گئی، اور سب کے لیے ہو گئی. عام لفظ ہے لمن لم یقرأ، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. یہاں ترجمۃ الباب اور حدیث بالکل واضح ہیں، تو کبھی یہ انداز اختیار کر جاتے ہیں امام رحمہ اللہ. ایک اور مقام بھی ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی چلو بتاتا چلوں. شکاریات کے حوالے سے امام بخاری ایک باب لائے ہیں کہ ہرن کا شکار حلال ہے یا نہیں. حدیث دیتے ہیں کہ شہید کا جو خون ہے قیامت کے دن اس کی مہک کستوری سے زیادہ اچھی ہوگی. اب باب ہے شکاریات کا، کتاب تسید کی ہے، باب ہے ہرن کے حوالے سے، اور حدیث آئی ہے شہید کی کہ مسک کستوری کی طرح اس کی جو خون ہے وہ قیامت کے دن خوشبو دے گا. استدلال امام صاحب کا اس انداز میں ہے کہ اگر مسک حرام ہوتی تو شہید کے خون کو اس کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی. اس سے معلوم ہوتا ہے مسک اور کستوری جو ہے یہ پاک چیز ہے، جو پاک ہوتی ہے وہ قابل استعمال ہے. اور مسک یہ ہرن کے جوف میں پیٹ میں ایک جھلی ہوتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے ہرن حلال ہے، لہذا ہرن کا شکار بھی حلال ہے. اس انداز سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ پورا سمجھا گئے. محترم حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس عظیم کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک سے استنباط اور استخراج کے طریقے بتا گئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول علم قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما بنے. اگر آپ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھو گے تو نئے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو بار بار مختلف مواقع پہ لاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مقام پہ ایک لفظ سے استدلال ہے، دوسرے مقام سے دوسرے لفظ سے استدلال ہے، تیسرے مقام پہ ایک اور لفظ سے استدلال ہے. حدیث میں جتنے الفاظ آتے ہیں جو رسول پاک کے فرمود ہیں سب سے ان کا استنباط ہوتا ہے مسائل کا. بعض روایتیں 35 مقام پہ بھی لائے ہیں. الولاء لمن آتاک والی روایت، ہم نے ایک آدمی ایک خبر روایت کو قبول کر کے اپنے اس مشاہدے کی خبر کو جو متواتر درجے میں تھی اس کو ترک کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا. امام بخاری سے استنباط کرتے ہیں کہ اگر کسی واقعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی روایت آ جائے، سند صحیح ہے،
اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو مسترد نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور ضابطہ گھڑ لیا کہ اگر ایک راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے یا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے، اس کی روایت ناقابل قبول بن جاتی ہے۔ اس کی دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ہے حدیث خیار مجلس بیع میں۔ حدیث میں ہے کہ دو آدمی دو فریق بیع کرتے ہیں، ایجاب قبول ہو گیا، جب تک اس مجلس میں کھڑے ہیں دونوں کو اختیار ہے، وہ مسترد کر سکتے ہیں۔ لیکن احناف نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک عقد ہے، یہ بھی ایک عقد ہے، بیع ایک عقد ہے۔ اوفو بالعقود، جب بیع ہو گئی عقد کو پورا کرو۔ جس طرح نکاح ایک عقد ہے اسے پورا کیا جاتا ہے، اور خیار مجلس عقد نکاح میں نہیں، لہذا عقد نکاح پہ قیاس کر کے بیع کے عقد کو ہم نہیں مانیں گے، خیار مجلس نہیں مانیں گے کہ جب تک اس مجلس میں کھڑے ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے، بلکہ جو ہی بیع پختہ ہوئی، ایجاب قبول ہوا اور دوسری بات شروع ہوئی، ختم ہو گیا، بیع پختہ ہو گئی، اب خیار ختم ہے۔ اب چونکہ حدیث میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ خیار مجلس ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اس ضابطے قانون کو نہیں مانتے، وہ ثابت کر جاتے ہیں کہ خیار مجلس ہے۔ باقی رہا عقد نکاح پہ قیاس کرنا، جہاں نص آ جائے وہاں قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے یہ قیاس ہی مسترد ہے، کیونکہ قیاس میں شرط یہ ہے کہ جس کو تم قیاس کر رہے ہو اس میں خود نص موجود نہ ہو۔ اگر نص موجود ہے تو پھر قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو خیار مجلس فی البیع میں نص موجود ہے، اس لیے پختگی عقد فی النکاح پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ضابطہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رد کیا خبر کو قیاس کے ذریعے، انکار کی مثال نہیں، یہ قیاس کے ذریعے انہوں نے ختم کیا۔ اسی طرح قیاس کے ذریعے مسرات کی حدیث مسترد کرتے ہیں۔ مسرات کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ایک چیز خریدتا ہے، لیکن بائیں نے اسے چند دن تک روک کے رکھا تھا، اس کا دودھ۔ اب مشتری جب اسے گھر لے جا کے دودھ دوتا ہے تو پہلی دفعہ تو دودھ آ گیا ٹھیک ٹھاک، بعد میں اس میں دودھ کم تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا دودھ کئی دن سے روک لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشتری کو اختیار ہے کہ وہ ایک سا واپس کر دے، اس بیع کو رد کر دے، ایک سا واپس کرے کھجور۔ اس پر بعض لوگوں نے ضابطہ بنایا کہ یہ ابو ہریرہ کی روایت خبر واحد ہے اور قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دودھ واپس کرتا یا دودھ کی قیمت دیتا، تو حدیث کہتی ہے کہ کھجور دے۔ یہ نہ قیاس مثلی ہے نہ قیاس مانوی ہے، لہذا حدیث مسترد ہے، حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری اس حدیث کو لا کے ثابت کرتے ہیں اس قسم کے ضوابط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی راوی کے انکار کی بنیاد پہ حدیث کو مسترد کرنا، یہ بھی ایک ضابطہ ہے، اس کی بھی ایک مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انما الرضاعۃ من المجاع، کہ رضا جو کے اوقات میں ثابت ہوتی ہے، یعنی جس مدت میں بچہ دودھ پیتا ہے ماں کا اور دودھ بھوک کو ہٹاتا ہے، اس مدت میں رضا ثابت ہوگی، وہ ہیں 2 سال۔ وہ چاہے قلیل ہے چاہے کثیر ہے، دونوں مسائل اخذ کیے ہیں اس سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضاعت الکبیر کی قائل تھیں،
ظاہریہ نے کہا دیکھو حضرت عائشہ اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہی کیونکہ وہ رضاعت کبیر کی قائل ہیں، لہذا روایت پہ عمل نہیں ہوگا۔ امام بخاری اس روایت کو لا کے مسترد کرتے ہیں ان کے اس ضابطے کو۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے انداز استخراج کو سمجھ سکیں۔ تراجم ابواب واضح ہیں یا خفیہ ہیں، یہ ضابطے جو خود ساختہ ہیں، جو نہ صحابہ کرام کے سنی سے مستنبط ہیں، نہ ہی تابعین میں فقہا جو معروف تھے ان سے مستنبط ہیں، اپنے خود ساختہ ضوابط، ان کو امام بخاری نے مسترد کیا ہے اور رد کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری باب کی طرف۔ وقت زیادہ گزر رہا ہے، میں آپ کا اور مزید زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس عظیم کتاب میں جس طرح معاملات اور عبادات اور زندگی کے تمام مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے اور استخراج اور استنباط کے طریقے متعین کیے ہیں، اسی طرح بعض فرقے جو گمراہ ہو گئے تھے، وہ اسلامی عقائد میں تشکیک پیدا کر رہے تھے، ان کا نام لیے بغیر ان کے عقائد اور نظریات کی تردید کر جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ پیش کر جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے خود بخود سمجھ جائیں کہ جن لوگوں کا اس کے خلاف نظریہ ہے وہ باطل ہے۔ قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ جس کا عقیدہ اور وزن بھاری ہو گیا وہ کامیاب، جس کا عقیدہ اور عمل کمتر رہا اور اس کے گناہ اور اس کے عقائد غلیظ بھاری بن گئے، وہ برباد اور تباہ ہو گیا۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کا، تابعی نظام کا، محدثین کرام کا۔ یہی عقیدہ ثابت ہے قرآن مقدس سے، یہی عقیدہ ثابت ہے احادیث مبارکہ سے۔ لیکن ایک گروہ معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ عقیدہ اور عمل یہ تو عوارض ہیں، اعراض نہیں تلا کرتے، چیزیں تلتی ہیں، یہ گلاس وزن ہوتا ہے اس کا۔ عمل جو ہے نماز، اس کے تلنے کا کیا مقصد؟ جہاں قرآن و حدیث میں وزن کی بات آئی ہے وہاں مقصد ہے اللہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، وہ تعویل کر جاتے ہیں اس کی۔ امام بخاری نے کوئی نام نہیں لیا معتزلہ کا، عقیدہ درست بنا گئے، قرآن کی آیت پیش کی، نازع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اب یہاں کریں تعویل، انصاف کا معنی تو قسط کے لفظ میں آ گیا، القسطہ، نازع الموازین ایک الگ بات ہے۔ اس میں اگر کہا جائے انصاف کریں گے، انصاف کریں گے انصاف کے لیے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نازع الموازینہ کا حقیقی معنی ہے کہ حقیقتاً ہم ترازویں لگائیں گے۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ آراز نہیں تلتے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی میزان، اس میں ہر چیز تل سکتی ہے، اس میں مادی چیزیں بھی تل سکتی ہیں، اس میں احوال اور آراز، ان کی کیفیات اور کمیات، وہ سارا وزن ہو سکتا ہے۔ آج اگر ایک انسان کا بنایا ہوا آلہ وہ بخار کی کیفیت معلوم کر لیتا ہے کہ یہ 104 کا بخار ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے یا 99 کا ہے، تو اللہ کی میزان کیا نماز کے معیار کو نہیں بتائے گی کہ اس کی نماز 10واں حصہ ہے یا 9واں بنا یا آدھا بنا یا مکمل نماز ہے اس کی؟ اس ترازو میں یہ سب وزن ہو جائے گا، کمیت کا وزن بھی ہو جائے گا اور کیفیت کا وزن بھی ہو جائے گا۔ اور انسان کے عقیدہ، اس کے عقیدے میں کتنی پختگی ہے، کتنا کمزوری ہے، کتنا یہ
معمولی بات سے گھبرا جاتا ہے یا کتنا ٹھوس عقیدہ ہے، اس سب کچھ کا وزن ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ارے تو انسان اپنے ذہنی کاوش سے ایک چھوٹی سی چیز میں بڑی بڑی لائبریریاں، لاکھوں کتابیں اس کے اندر سمو دیتا ہے۔ انسانی ذہن چھوٹی سی ڈسک میں کتنی بڑی بڑی لائبریریاں آ جاتی ہیں۔ یہ انسان نے اپنے ذہن سے سوچا۔ آپ نکالیں، کمپیوٹر میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کو پھیلاتے چلے جائیں، لائبریری آ جاتی ہے، کتابیں آ جاتی ہیں، کتابوں کے صفحات آ جاتے ہیں، ان میں تحریریں آ جاتی ہیں۔ یہ انسان کی سوچ ہے، انسان نے اتنا کچھ کر لیا ہے۔ تو کیا اللہ رب کریم حجر اسود کے پتھر میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں پیدا کر سکتا کہ جو بھی تیرے سامنے آئے ان کا ڈیٹا محفوظ کرتا چلا جا، کہ یہ تیرے سامنے آیا تھا اور اس میں ایمان تھا یا ریاکاری کے طور پہ آیا تھا؟ یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ انسان میرے سامنے آیا تھا اور اس نے مجھے چوما تھا یا میری طرف اشارہ کیا تھا، میری طرف ہاتھ کیا تھا، اس کے دل میں کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب کریم نے اس کے اندر سمو دی ہیں۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے آج موجود ہیں، اس لیے آج یہ ماننا تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ محدثین نے تو معتزلہ کی بات کو اس وقت بھی مسترد کر دیا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ہم اعمال کا وزن کریں گے، عقیدے کا وزن کریں گے، ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اس بنیاد پہ امام بخاری نے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے اعمال اور ان کا کہا یہ وزن کیا جائے گا۔ کہا میں قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں ضمناً حل کر گئے کہ قرآن مقدس جو اللہ کی صفت ہے وہ غیر مخلوق اور قدیم ہے، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں، ہماری تلاوت ہمارا فعل ہے، یہ مخلوق ہے، اس کو ہم قدیم نہیں کہہ سکتے۔ تلاوتی یہ میرا فعل ہے اور خلقکم وما تعملون، ہمارے فعل کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی وقولہم یوزن میں بیان کر کے گویا۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے، ایک لفظ جو آتا ہے نا اس کے قریبی الفاظ کے معانی بتا جاتے ہیں۔ القسطہ کا لفظ جو آیا تھا آیت میں تو قسطاس کا معنی بتا گئے کہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، تو قسطہ کا معنی عدل ہو گیا۔ اس میں ایک اور بات کا اشارہ بھی موجود ہے کہ ہمیں قرآن کی تفسیر میں مجاہد ایسے مفسرین کی تفسیر نقل کرنی پڑے گی جو لوگ اوائل مفسرین کی آراء کو، صحابہ کرام کے فہم کو، تابعین نظام کے فہم قرآن کو مد نظر نہیں رکھتے اور اپنے انداز پہ قرآن سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ بھی تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نماز جو تھی نا یہ ایک ٹریننگ تھی، اس دور میں لوگ تلوار کی جنگ لڑتے تھے، بھاگنا پڑتا تھا، اٹھنا پڑتا تھا، نیچے بیٹھنا اٹھنا پڑتا تھا، جلدی جلدی اس کی پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ یہ کوئی عبادت ربانی نہیں ہے۔ ان کا ذہن بیچاروں کا اس حد تک پہنچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنا صرف اپنی عقل پہ منحصر کر لیا، اس لیے یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور یہ آج کے معتزلہ ہیں، یہ جتنے منکرین حدیث پھرتے ہیں۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے مقسط کا ماخذ ہے۔ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے، تو مصدر المصدر تھا، اس لیے فرمایا القسط مصدر المقسط۔ وہو العادل، مقسط کا معنی جب باب افعال میں آ جاتا ہے تو عادل کا معنی بن جاتا ہے، منصف کا معنی بن جاتا ہے۔ اور قاسط اگر مجرد ہے فہو الجائر، وہ ظالم ہے۔ قاسطہ اور اقسطہ کا معنی میں فرق یہی پڑ گیا۔ قاسطہ کا معنی دوسرے کا حصہ لینا، یہ ظلم ہے۔ اقسطہ کا معنی ہے دوسرے کا حصہ دے دینا، یہ عدل ہے۔ حدیث پیش کی، حدثنا احمد بن اشکاب، یہ حدیث امام بخاری 3 جگہ لائے ہیں بخاری شریف میں، استاد قتیبہ کے حوالے سے، استاد زہیر بن حرب کے حوالے سے، اور اس جگہ احمد بن اشکاب کے حوالے سے۔
ایک دعوات میں فضل التسبیح میں لائے، الایمان والنذور میں لائے. وہ مقامات طلاب پہلے پڑھ چکے ہیں. تسبیح کی فضیلت اس حدیث میں موجود ہے. اس بنا پہ دوسری سند سے وہاں لے آئے، اور اس میں یمین اور نظر کا مسئلے کا حل بھی ہے، اس لیے ایمان اور انظار میں بھی لائے. ایک اور استاد کے حوالے سے یہاں وزن اعمال کی بات تھی، یہاں احمد بن اشکاب کی روایت لے آئے. وہ محمد بن فضیل سے روایت کرتے ہیں. متعارف سند یہاں محمد بن فضیل ہے، اس سے روایت پھیل گئی ہے. امام بخاری کے 3 استاد ہیں، امام ترمذی کا اپنا استاد ہے، امام مسلم کا اپنا استاد ہے. محمد بن فضیل سے روایت عام ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے. اوپر تفرد صفات المخلوق، اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے نزول الی السماء دنیا فرماتا ہے. ینزل الی السماء دنیا وہو مستوٍ علی العرش. اس وقت بھی یہ مخلوق ہے. اگر وہ کراچی میں ہے تو ملتان میں نہیں، ملتان میں ہے تو لاہور میں نہیں. یہ مخلوق کی بات ہے، اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے. اللہ عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے. اللہ کا ید ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، تبارک الذی بیدہ الملک. لیکن مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ نہیں کسی بھی بات میں، نہ کمیت میں نہ کیفیت میں. اللہ کا وجہ ہے، کل شین ہالک الا وجہ، لیکن اللہ کے وجہ کو کسی مخلوق کے وجہ کے ساتھ تشبیہ دینی جائز نہیں، نہ کمیت میں نہ کیفیت میں. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں لا یشابہ المخلوق، کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اس لیے وہ محبت کرتا ہے، لیکن مخلوق کی محبت کے ساتھ اس کی محبت مشابہ نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق محبت کرتا ہے. حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. وہ 2 جملے میزان میں بھاری ہوتے ہیں. کون سے 2 جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے سارے بھائیوں ایک دفعہ یہ ذکر کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، جو بہت عظیم ہے. اور پوری کائنات کو جو کمالات، جو چیزیں، جو نعمتیں مل رہی ہیں، سب اسی کی طرف سے ہیں. یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی. وہ پاک ہے عیب اور نقص سے، اور کمال کی تمام صفتوں کا مالک ہے. سب کو جو مل رہا ہے اس کی طرف سے مل رہا ہے. اللہ رب کریم ہمیں اپنے ذکر کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.